نشست کے مہمان خصوصی اور چیف گیسٹ آپ شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، اور ان موضوعات پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، آپ کی رائے کو بہت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ باوجود علالت اور بیماری کے آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم تہہ دل سے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کے، اور ان سے ملتمس ہوں گے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی پریزنٹیشن ہمارے سامنے پیش کریں۔ بات کا آغاز کریں لیپ ٹاپ بھی لگائیں گے واپس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے شعبہ اصول الدین کے حضرات ڈاکٹر ناصر الدین صاحب، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب اور الاسر فاؤنڈیشن کے روح رواں مولانا فضل سبحان صاحب اور دیگر حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی مجھے موقع عطا کیا۔ آج کا جو موضوع ہے کرپٹو کرنسی یا کرپٹو ایسٹ، زیادہ وسیع تناظر میں اگر ہم بولتے ہیں تو یہ ایک جدید چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل اس لحاظ سے خوش آئند زمانے میں ہے، یعنی اپنی نسل کی بات کروں اور مجھ سے جو 10-20 سال پہلے تک ہے کہ بڑے انقلابات اور ہلچل دیکھ رہے ہیں۔ انقلابات اور ہلچل سے زمانے کے اندر جو سب سے اچھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ انسان کی جو منجمد فکر ہوتی ہے اس کے وہ انسان تھوڑا بہت تحریک پیدا کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ہماری دیکھا دیکھی اور دیکھتے دیکھتے ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ شروع ہوا، آن لائن ٹریڈ بھی ہمارے زمانے میں شروع ہوئی، کرنسی کی کنورژن بھی شروع ہو رہی ہے، اور ہمارے زمانے کے اندر دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے لوگ دنیا سے باہر جایا کریں۔ اس طرح کی کمرشل فلائٹ سیٹلائٹ کی طرف شروع کر رہے ہیں، سیٹلائٹ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ امریکہ کے اندر جو بڑی ایلن ماسک ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں تو کوئی یہ بھی کہے کہ میں ذرا مریخ سے ہو کے آتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں آج شروع ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو آج سے 200 سال پہلے جب ان کا تصور آیا، میں سوچتا ہوں جب رائٹ برادران نے جہاز بنانے کی فکر پیش کی تو ان کو اس زمانے کے لوگوں نے کتنے جوتے مارے ہوں گے اور کتنا برا بلا کہا ہوگا کہ تمہیں یہی کام کرنے کو ملا ہے کہ اڑاتے ہو جہاز۔ آپ دیکھیں کسی زمانے کی مووی اٹھا کے دیکھیں، جہازوں پہ لاتعداد جہاز انہوں نے اڑایا اور وہ گر کے تباہ ہوئے۔ تو انسان کے ذہن میں جو تحریک اور فکر پیدا ہوتی ہے وہ زمانے کے اندر آنے والے تغیرات اور اتھل پتھل ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور بحیثیت مسلمان جب ہمارے سامنے کوئی بھی تغیر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے، اللہ کا ہم سے تقاضا بھی یہی ہے، لیکن تقاضے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی امت کے اندر زیادہ تر لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نئی چیز آئے تو اس میں خدا کی مرضی اور خدا کا حکم بھی تلاش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور حلال حرام کے اوپر اختلاف رائے ایک فکری بات ہے، ایک فطری بات ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں کتاب الام میں اس بات کو لکھا ہے کہ جو قیاس ایسا ہوتا ہے جو جلی نہ ہو تو اس کے اندر اختلاف فکر جو ہے ایک عام سی بات ہے، اور اختلاف فکر نہ ہونا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ تو لوگ سوچتے نہیں ہیں یا مسئلے کے اندر کوئی نوعیت پائی نہیں جاتی۔ اس وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ایسا آتا ہے اس پر لوگوں کی رائے جاننے کی کوششیں شروع ہوتی ہیں۔ آج کا جو سیمینار ہے، جیسے مولانا فضل سبحان صاحب نے یہ بات فرمائی کہ دراصل اس چیز کی کوشش ہے کہ ایک جدید فکر پیدا ہوئی ہے معاشرے کے اندر، پچھلے کوئی 10 سال سے 15 سال میں اس کے اندر ایک عروج آیا ہے، تو یہ 1993 سے شروع۔ تو آج اگر ہم اس کے اوپر اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے، اور جس وقت یہ رواج پا جائے اس کے بعد ہم غور و فکر کریں گے تو بہت ساری چیزیں جب معاشرے میں پریکٹس میں آ جائیں تو اس کو واپس لوٹانا، اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔
تو اس وجہ سے اس بات کے پر شرعی نقطہ نظر سے غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس بات کو اس پروگرام کے شروع میں بھی کہا گیا، اور میں نے جب پروگرام پہ مشورہ ہو رہا تھا ڈاکٹر اسحاق صاحب اور ان حضرات سے، تو میں نے کہا تھا جب BBC والے خبریں پڑھتے ہیں تو بیچ بیچ میں بولتے ہیں یہ خبریں BBC لندن سے نشر کی جا رہی ہیں، تو اس طرح ہم بیچ بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ سیمینار ایک علمی مذاکرہ ہے، کہ کرپٹو کرنسی کو حلال حرام قرار دینے کا کوئی سیشن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی فائنینشیل ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ باہر نکلتے ہی کہیں کہ آج ہمیں اطمینان ہو گیا ہم جا کر کل ہی کرپٹو کرنسی کا ایک فریکشن خریدیں گے۔ یونیورسٹیز میں اور جامعات میں، مدارس میں ایسی علمی نشستیں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قانون اور معیار کی سطح یہاں ہوتی ہے تو تحقیق کی سطح یہاں ہوتی ہے۔ تحقیق ہمیشہ قانون سے اور معیار سے اوپر ہوتی ہے، اور اسی کی روشنی میں معیار کو آہستہ آہستہ اوپر کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ رائے یہ دی جاتی ہے کہ فتویٰ اور مشورہ دیا جاتا ہے آپ کو قانون اور معیار پہ چلنے کا۔ معیار اور تحقیق کے درمیان کی جو چیز ہوتی ہے، جب تک وہ سیٹل نہ ہو، جب تک اس کے اندر کوئی منضبط رائے نہ قائم ہو، اس کی بنیاد پر پورے نظم کو چلانا یہ کبھی بھی ایڈوائزیبل نہیں ہوتا۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر یہ پریزنٹیشن لگا دیں، نہیں لگی؟ دونوں کوشش کر رہے ہیں لگانے کی۔ اچھا، تو علم لدنی سے بات کروں پھر؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسی کرتے ہیں گفتگو، نہیں ہو سکتی تو کچھ بھی تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے، جب تک اگر آپ یہاں سے ہاں نہیں دیکھ تو میں اس میں بھی لوں گا، میرے پاس بھی ہے، میں اسی میں سے دیکھ لیتا ہوں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ امریکہ تشریف لے کے میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، دنیا کے چند بڑے ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس میں سے، تو حضرت نے جب پریزنٹیشن شروع کی تو پریزنٹیشن نہیں چلی، 15 منٹ تک وہ لگاتے رہے، پھر انہوں نے آ کے ایکسکیوز کیا کہ یہ نہیں چل رہی، ہم بہت معذرت چاہتے ہیں۔ دوسرے کا گناہ انتظامی قانون کو توڑنے کا، تو دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ڈیجیٹل وجود کی بھی ایک بہت بڑا اشکال ہے کہ ایک معدوم چیز ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتی، کسی کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنسی ہے۔ تو یہ ایک سوال، یہ جو بات ہے نا، یہ اشکال حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی ویلڈ اشکال نہیں ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی اس کے اندر علمی وزن نہیں ہے اس اشکال میں، چونکہ ڈیجیٹل وجود ایک حقیقت ہے۔ آج سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس، آپ دیکھیں بعض سافٹ ویئر $1 ملین کے ہوتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں 10 GB میں آ جاتے ہیں۔ بینکنگ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، پورا کور بینکنگ سسٹم چلتا ہے، یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، آپ لینے جائیں $2 لاکھ کا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں پتہ چلا 4 GB کا ڈاؤن لوڈ ہو گیا، اب آپ ان سے کہیں کہ کہاں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ چنانچہ سافٹ ویئر کی خرید و فروخت پر علماء میں ایک زمانے میں ڈیبیٹ رہی ہے کہ سافٹ ویئر کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں کیا چیز بیچی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے تھے کہ جی وہ جو آپ CD بیچ رہے ہیں، حالانکہ CD تو ویسے $15 کی ہوتی ہے، لیکن چلے یہی CD ہم فور دا ٹائم بینگ 50,000 کی مان لیتے ہیں، لیکن اب تو CD بھی ختم ہو گئی، اب تو آپ جاتے ہیں کوڈ ہوتا ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اس بنیاد پر کہ کسی چیز کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے، اس کو قابل اشکال سمجھنا اب یہ کوئی بہت زیادہ قابل اعتماد یا قابل اعتبار بات نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بہت ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اس میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہے، اگر قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کسی چیز کی جواز یا عدم جواز کا سبب نہیں ہوتا۔ اتار چڑھاؤ تو بحریہ ٹاؤن کی قیمتوں میں بھی ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ تو آپ کے شیئرز کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کی ڈیمانڈ سپلائی وولیٹائل ہوتی ہے اس کے اندر پرائس کے اندر یہی مسئلہ آتا ہے۔ آپ بقرعید کے شروع کے 2-3 دن جا کر آپ گائے خریدنے جاتے ہیں، اور وہی گائے آپ بقرعید کے تیسرے دن مغرب کے بعد خریدنے جائیں تو اس کی قیمت میں فرق آ چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے، اس کے بعد گوشت کا جانور بن جاتا ہے۔ وہی جانور جس کے وہ 1.5 لاکھ مانگ رہا تھا کہتا ہے 80,000 دے دو۔ تو وولیٹائلٹی پرائس کی جو ہوتی ہے نا، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہوتا ہے، ریزننگ ہوتی ہے، اور ایک اور اس پر اشکال آتا ہے کہ اس کا استعمال سٹے بازی میں بہت ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھیں، ہمارے سٹے بازی کی جو ٹرم ہے اس کا ذرا اسپیکٹرم ذرا کافی بڑا ہے، ہم بہت ایسی جگہوں کو بھی سٹے بازی کہتے ہیں جو شرعاً قمار میں نہیں آتی، جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی بے قبل القبض کرتا ہے، اسٹاک میں سے شیئر خریدتا ہے، قبضے میں آنے سے پہلے بیچتا ہے، تو شرعاً اس کے اندر قمار کا عنصر نہیں ہے، غرر کا عنصر ہے، مگر ہم لوگ اس کو سٹے بازی کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز جس کی قیمت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہو،
اس کے اندر اگر آپ ٹرانزیکشن کریں تو لوگ اس کو سٹے بازی کہہ دیتے ہیں. تو سٹے بازی نہیں ہے. اسی طرح ابھی پچھلے دنوں ایک آیا تھا, بہت سارے لوگوں کے پیسے جو ہے وہ کرپٹو کرنسی والے بائنانس ایکسچینج پہ لوگوں نے اکاؤنٹ بنایا اور لے کے بھاگ گئے. تو مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا اس کی جواز, کہ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی مثال یہاں بھی لکھ دی میں نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں. مضاربہ اسکینڈل, ہر 15 سال 20 سال بعد مضاربہ اسکینڈل آتا ہے, اس کے اندر لوگ پیسے لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں, مگر اس کی وجہ سے مضاربہ کو ہم ناجائز نہیں کہتے. تو معلوم ہوا کہ کسی انسٹرومنٹ کو استعمال کر کے اس کی بنیاد پہ فراڈ کرنے سے وہ انسٹرومنٹ ناجائز نہیں ہوتا. تو یہ ہے ابھی تک جو اس پر اشکالات ہیں, اس کا خلاصہ. میں اس میں آگے میں 2-3 سلائڈ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب, تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں میں. اگر ہم کرپٹو کرنسی پہ جو سوالات اور زیر غور مسائل کی نوعیت دیکھیں تو 3 طرح کی جہات ہمیں ملتی ہیں. اگلی سلائڈ میں دیکھتا ہوں. پہلی جہت ہے شرعی اشکالات, دوسری ہے انتظامی اشکالات, اور تیسری ہے عملی اشکالات. پہلی مثلا معدوم چیز کا کرنسی بنایا جانا, حکومت کا پشت پناہی نہ ہونا, ثمن اعتباری کے طور پر رواج نہ ہونا, غیر حصی چیز کا کرنسی بننا, ذاتی قدر, یہ سب چیزیں میں نے اس پر گفتگو تھوڑی سی عرض کر دی. زیادہ تر ہمارے حضرات جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں, اس کے پیچھے ان کے سامنے انتظامی اور عملی اشکالات ہیں. چنانچہ یہ کہتے ہیں حکومتی نگرانی کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, یا مصلحت عامہ کے خلاف ہے, یعنی اجتماعی مفاد ہیں. جیسے میں نے ابھی ڈالر کے, پاکستان کے جو ڈالر ریزرو میں ڈپلیٹ ہوں گے, ظاہر ہے کہ ڈالر پاکستان کا ختم ہوگا. اگر ہم کرپٹو کرنسی میں ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں, ایکسپورٹ پروسیڈز کی, تو پاکستان جو امپورٹ کرے گا وہ کہاں سے پے کرے گا؟ امپورٹ تو اس کی ڈالر میں ہے اور ایکسپورٹ اس کی کرپٹو میں آ جائے تو بیلنس کا جو پیمنٹ کا ویسی گیپ ہے اور گیپ بڑا ہو جائے گا. تو لازماً پاکستان کو پہلے اگر کرپٹو کو اندر ایکسپورٹ کی اجازت دینی ہے تو کرپٹو کو اپنا ریزرو بھی بنائیں, اور کرپٹو کا ریزرو بنانا بھی بہرحال بہت ساری چیزوں سے خالی, مصلحت سے خالی ہے. ایک اور اس کے پر ایک انتظامی نوعیت کا اشکال یہ ہوتا ہے کہ کرنسی کا اجرا حکومت کرتی ہیں, لیکن کرپٹو کرنسی کے اندر حکومت سے نکل کر یہ عام لوگوں کے پاس چلے, جسے ہم ڈی سینٹرلائز کہتے ہیں نا. حکومتوں کے پاس نہیں رہتا, افراد کے پاس, اداروں کے پاس چلا جاتا ہے, اور افراد اور ادارے ہمیشہ اپنے فیصلے کے اندر مفاد کو اول رکھتے ہیں. فقہاء کرام نے اس مسئلے کو لکھا ہے نا کہ ایک آدمی 2 متضاد رول ادا نہیں کر سکتا, الواحد لا یتولی طرفی العقد. اور اس کی جو اساس انہوں نے یہ لکھی ہے کہ انسان 2 کاؤنٹر جو رول ہوتے ہیں اس کو کرتے وقت انسان کبھی بھی آنیسٹی نہیں کر سکتا, اس کے اندر بائسنس ضرور آتی ہے. ایک آدمی خریدار بھی اور بیچنے والا بھی ہے, تو یہ تو بیچنے والے کا لحاظ کرے گا یا خریدار کا. اس وجہ سے اگر حکومت کے بجائے افراد کے پاس جائے گا تو افراد تو مفاد کو بہرحال دیکھتے ہیں اپنا. آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں نا, مائکروسافٹ والے فیس بک کے خلاف آئے دن باتیں آتی رہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے مفاد کے تحت بعض چیزوں کو ترجیح دی. اور لوگوں کے مال کے ضائع ہونے کا بہت امکان ہے. کرپٹو کرنسی کے اندر اگر لوگوں نے 10 ارب روپے ضائع کر دیے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر وہ کسی کے خلاف شکایت لکھوانے جاتے ہیں نا تو ایف آئی اے والے انہیں کو پکڑ لیتے ہیں کہ چھوڑو تم پہلے یہ بتاؤ تم نے کرپٹو کرنسی کی پیمنٹ کی کیسے تھی, یہ تو تم کو بعد میں ہم بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ دھوکہ کیسے ہوا. تو بیچارہ الٹا پھنس جاتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان میں چونکہ کرپٹو کرنسی لیگلائز نہیں ہے تو اس کی ٹرانزیکشن پاکستان میں انلیگل وے میں ہوتی ہے. اب آپ جا کے کسی کو شکایت درج کرائیں تو وہ الٹا پکڑ لیتا ہے کہ آپ نے یہ خریدی کیسے تھی, تو آپ کہیں گے میں نے فلاں کو پیسے دیے تھے, تو ان کو بھی لے کر آ جاؤ. تو یہ ایک انتظامی گیپ ہے نا. اور عملی اشکالات کیا ہیں؟ دھوکہ اور فراڈ پایا جاتا ہے, عام آدمی کے لیے ناقابل فہم ہے. منی لانڈرنگ میں اور جرائم میں استعمال ہو رہا ہے. یہ بات ایک ایسی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کہوں, آپ سب جانتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری لیجسلیشن اس لیے نہیں ہوتی کہ لیگل گیپس جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں کور پرووائڈ کرتے ہیں. اس وقت یہ کہا جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ پاکستان, ہندوستان اور اس طرح کے جو کنٹریز اور بھی دنیا کے بہت سے ملک ہیں وہ اپنی منی لانڈرنگ اور اس طرح کی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, منی ٹرانسفرز ہیں, اس کو منی لانڈرنگ اس کے تھرو کر رہے ہیں. پاکستان میں تو کیس بھی رپورٹ ہوا تھا لاہور میں 2021 میں, انہوں نے پکڑ کے 1.5 بٹ کوائن ان سے لیا تھا, اغوا برائے تاوان کیا تھا. جرمن سے کسی کو بلایا کہ آپ سے ہم ایڈوائس لیں گے, ان کو پکڑ کے لے گیا فارم ہاؤس پہ, 1.5 کرپٹو کرنسی ان سے ٹرانسفر کرا لی. اب وہ جب کیس درج کرانے گئے تو تھانے نے تو کیس ہی درج نہیں کیا, اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کیس ہے یہ. ایف آئی اے والوں نے بھی پوچھا تو وہ کہتے کیا کریں ہم, ہمارے پاس تو چونکہ بلاک چین تک ایکسیس, یہ وہی والی بات ہے نا جو میں نے عرض کی تھی کہ لوگوں کے اموال کے ضیاع کا پوائنٹ نمبر, لوگوں کے اموال کا ضائع ہونے کی حفاظت کیسے کی جائے. بھول چوک یا سسٹم کے کرپٹ ہونے کی صورت میں متبادل نظام کا نہ ہونا. ابھی تک کرپٹو کرنسی کے جتنے ماہرین ہیں
بشمول ہمارے مفتی اویس پراچا صاحب، ان کا کہنا ہے یہ سسٹم کرپٹ نہیں ہوتا، اور ابھی تک صورتحال ہے بھی ایسی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بلاک چین پر اتنے لاتعداد وہ ہیں جس کے لیے فقہاء کرام ایک متواتر کی تعریف میں استعمال کرتے ہیں نا. متواتر کی تعریف یہ کہتے ہیں کہ اجتماع اتنے لوگوں کا کس پر محال ہو. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈسٹریبیوٹڈ ان کا لیجر ہوتا ہے کہ سارے ان کا کرپٹ ہونا یہ عملی طور پہ ناممکنات میں سے. لیکن اگر فرض کریں کہ کہیں پہ ہو گیا تو اس کے ہمارے پاس کوئی نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوئی وہ نہیں ہے. یہ 3 بنیادی نوعیت کے جو ہے کیٹیگرائزیشن اگر آپ کریں، فیکٹرنگ کریں، تو یہ 3 بنیادی نوعیت کے ہمارے پاس اشکالات آتے ہیں. تو میرا کچھ ذاتی رجحان تھا، میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور میں اگین یہ بات کروں گا کہ یہ چونکہ ایک علمی گفتگو ہے تو اپنی رائے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ ہمارے حضرات جتنے بھی بڑے ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں وہ سب اس پہ غور کریں گے. وہ یہ ہے کہ اس کو مطلقاً ممنوع قرار دینا قابل ترجیح بات نہیں لگتی. اس کو کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہونا چاہیے. مصلحت عامہ، یہ جو جملہ ہے نا یہ البتہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب یہاں پہ تو وہ نہیں ہے اردو کی بورڈ، تو بس اس کو مصلحت عامہ آ رہا ہے. مصلحت عامہ اور درء مفاسد کے پیش نظر، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصلحت عامہ اور مفاسد سے بچنے کے لیے کرنسی کے اجرا اور نظم و نسق پر حکومتی نگرانی ضروری بات ہے. اس کے بغیر معاملات کو حکومت کوئی نہ کوئی نظام بنائے. جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ شیئرز ایشو کرتے ہیں اس کے لاتعداد قوانین بنے. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی کمپنی جائے اور اپنا کہہ دے کہ جی مجھے 2 ارب روپے چاہیے، پوری اس کی جو ہے نا لسٹنگ ہوتی ہے، فلاں فلاں قواعد ہیں. تو کرپٹو کے اندر بھی حکومت اگر اجازت دے تو یہ چیزیں ضروری ہو جائیں. اس کے علاوہ جب تک حکومت اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کرتی تو اس کو بطور کرنسی استعمال کرنے کی تجویز نہیں دیں گے. لیکن اس کو حرام مطلق بھی نہیں کہیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکومت آپ کو کہے، میں کہیں چونکہ یہ جائز حرام نہیں ہے لہذا جو چاہے کریں آپ. ہم یہ کہیں گے اگر حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو آپ اس کو بطور کرنسی استعمال نہ کریں. لیکن اس کو ہم حرام، جیسے کہ سود حرام ہے یا جوا حرام ہے، ایسا نہیں کہیں گے. جس ملک میں اس پر قانوناً پابندی ہے تو وہاں اس کا لین دین منع ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ حکومت جلدی قانون کرے. پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جو ہمارے ہاں ڈیولپنگ کنٹریز کہلاتے ہیں، ان کے گورننس کی ایک پرابلم کہی جاتی ہے، وہ کہلاتی ہے لیٹ لیجسلیشن اور لیک آف لیجسلیشن. پبلک سیکٹر بینیفٹ کی لیجسلیشن یہاں بہت دیر سے ہوتی ہے. آپ کوئی بھی قانون اٹھائیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، اس کا آپ کو ملے گا 1988، 1960، 1970، اور ہم بیٹھے ہوئے 2022 میں، جبکہ ہونا چاہیے ہر 5 سال بعد اس کا ریویژن ہو. ہوتا کیا ہے کہ جب جہاں کہیں قانونی گیپ ہوتے ہیں، لیگل گیپس ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے سامنے والے کے لیے منی میکنگ کا سبب بنتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ حکومت، ابھی جیسے نا سندھ ہائی کورٹ کے بارے میں فاروق حبیب صاحب نے سنایا، سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے اس کا. اسٹیٹ بینک کی کمیٹی نے، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اور ان لوگوں نے کہا کہ اس کو ابھی روکنا چاہیے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان، ہندوستان سے اس کا بہت بڑا پورٹ فولیو انویسٹ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے، ابھی جیسے انڈیا نے کہا کہ بھائی ہو ہی رہا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا 30%. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ جلدی سے قانون سازی کریں کسی نہ کسی درجے کی. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کرپٹو کرنسی کی اجازت ہو جائے گی تو ایک ایسٹ کے طور پہ ہوگی، یاد رکھیں، ایسٹ کلاس، کرنسی کے طور پہ پاکستان میں وہ شاید اجازت ابھی نہ دیں. تو بس یہ میری طرف سے چند گزارشات تھیں. اور آخری بات یہی ہے کہ یہ کوئی حلت اور حرمت کا فتویٰ نہیں ہے، یہ چند علمی گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.